وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. جمعے واسطے آنے والے لوگوں دیاں چار قسمیں نے. تین بڑے ہی خوش نصیب اور ایک قسم کے لوگ بڑے ہی بد نصیب نے. خوش نصیب وہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جدوں وہ صبح جمعے کی تیاری کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اپنے قدماں اتے چل کے جمعہ پڑھنے واسطے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت انہاں لوگوں ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر عطا کرتے ہیں. ذرا اندازہ کرو کتنا اجر ہے جمعۃ المبارک دے خطبہ سنن دا. ہر قدم کے بدلے 1 سال دیاں دے روزے اور 1 سال دے قیام دا اجر. فرمایا دوسری قسم وہ ہے جڑے صبح سویرے تے نہیں آتے لیکن پھر بھی وہ جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد چاہے جو اللہ تعالی نے قسمت چ لکھے سی اونی نماز ادا کی تھی. فرمایا ولم یتخطى رقاب الناس، جتھے جگہ ملتی ہے اوتھے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں دیا گردناں پھلان کے تے اگلیاں سبت نہیں آتے. تے خطبہ بڑے احتیاط نال سنتے ہیں، توجہ نال سنتے ہیں.
نیت یہ ہوتی ہے کہ اسی اس تے عمل کر کے تے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی۔ فرمایا کہ انہاں چوں کسے نوں اللہ تعالیٰ اون دی قربانی دا عادل، کسے نوں گائے دی قربانی دا عادل، وہ حسب نیت۔ فرمایا کہ انہاں لوگاں چوں سب تو کم اجر اس انسان کو اللہ عطا کر دیں، یعنی کم اجر اللہ تعالی دی طرفوں یہ دیتا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی انسان مرغی دا انڈا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرتا ہے، تیسری خوش قسمت لوگوں دی قسم یہ ہے، فرمایا وہ بھی مسجد آئے، اچھے کپڑے پہنے، خطبہ دھیان نال سنیا، انہاں کولوں کسے نوں تکلیف نہیں پہنچی، تو وہ جدوں جمعہ پڑھ کے فارغ ہوندے نے، اللہ تعالی اپنی رحمت نال انہاں دے 10 دن دے گناہ معاف فرما۔ ہن چوتھی قسمت ہے بدقسمت لوگاں دی، کہ وہ بھی مسجد دے اندر آؤندے نے، فرمایا یتخطى رقاب الناس، بعد میں چاہے صفا چیر دے ہوئے، لوگاں کو تکلیف دیندے ہوئے، لوگاں دیا گردناں پھلان کے تے اگلیاں صفحہ بیٹھن دی کوشش کر رہے، پھر خطبہ دھیان نال نہیں سنتے، بیٹھے ایتھے نا، یعنی وجود ایتھے تے سوچ کیتے تے پھر جمعے دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے وہ مسجد اس طرح بیٹھے سن کہ جس طرح کسی نے قید کر کے بٹھایا، فوراً دوڑن کی کوشش کی تھی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے نہیں، وہ اپنا گزر گیا۔ فرمایا کہ ایسے بدقسمت نے آئے سن اپنے گناہ بخشون واسطے، لیکن جدو اللہ نے گھر چو مسجد چو واپس آ رہے ہیں، یہ گناہ والیاں گٹھڑیاں اپنے سر اتنے اٹھا کے تے گھراں واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا شعور ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ گناہ والیاں گٹھڑیاں چک کے تے گھراں واپس آ رہے ہیں۔ کوشش کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو ان تیناں قسماں وچوں کسے ایک قسم کے اندر اپنی رحمت نال شامل کرو، اور اے اگر بغیر اللہ کی توفیق دے انسان نو حاصل ہے نہیں۔ تو توجہ نال بیٹھو، بات نو سنو، اس تے غور کرنے کی کوشش کرو، تے جڑی بات سمجھ نہ آئے تے شرماؤں کی کوئی ضرورت نہیں، خطبے تو بعد ان سمجھن کی کوشش کرو۔ تے میں آج تھوڑی دی علمی گفتگو کرنی، آج میں تمہیں یہ دسنا ہے کہ مسلمان واسطے جس طرح قرآن مجید اتے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی ہی طرح حدیث رسول اتے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن اتے بھی ایمان لے آئے، حدیث رسول نو نہ مننے، تو وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔
تو یہ یاد رکھو قرآن مجید نو سمجھن واسطے حدیث رسول یہ ضروری جے حدیث نو نہ منیا جائے تو انسان جو مرضی کر لے قرآن مجید ایسی سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں آج تمہیں یہ گل سمجھاؤنی اور مثال دے کے سمجھاؤنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ارشاد فرمائے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا الف لام میم، الف لام میم، فرمایا یہ ساری مخلوق عاجز ہے، ان کلمات کا معنی نہیں دس سکتی۔ کیوں نہیں دس سکتی؟ اس واسطے نہیں دس سکتی کہ میں کسی نے دسیا ہی نہیں، میں اپنے نبی نو نہیں دسیا۔ یعنی قرآن مجید کی جس لفظ تو ابتدا ہوئی ہے اتنے سب تو پہلے اپنے اختیارات کو ثابت کیتا ہے، اپنی توحید کو ثابت کیتا ہے، اپنے علم کو ثابت کیتا ہے۔ فرمایا الف لام میم، سب تے میرا علم غالب تے سب کا علم میرے علم کا محتاج۔ چاہاں اپنے دو جہانوں کے سردار کو کسی لفظ کا معنی دساں تے چاہاں نہ دساں، میرے کو پوچھنے والا ہی نہیں، میرے کو سوال نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ تو حکم کیوں نہیں کیتا۔ میں ہر کو پوچھ سکنا ہاں، ہر کو سوال کر سکنا ہاں، لیکن میرے کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ فرمایا الف لام میم، لوگوں اس بات کا تمہیں یقین ہونا چاہیے ہے، پختہ ایمان ہونا چاہیے ہے کہ اللہ کا علم سب سے حاوی اور سب کا علم اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اگے کی فرمایا ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب میں تھوڑے اتنے نازل کیتی ہے، تھوڑی رہنمائی واسطے بھیجی ہے، تھوڑی ہدایت واسطے نازل کیتی ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، تے اے کتاب ہدایت انہاں نوں دیندی ہے کہ جڑے متقی ہون۔ اے نہیں فرمایا کہ اے کتاب ہر ایک واسطے ہدایت ہے۔ کی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی اے قرآن ہدایت کنہاں واسطے آ؟ متقین لوگاں واسطے، متقین واسطے ہدایت ہے۔ یعنی پتا چلیا کہ قرآن پڑھ کے ہر ایک بندہ ہدایت نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا مقام سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اے اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، چاہے مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، چاہے ہاتھی کی مثال بیان کرے، چاہے انسان کی مثال بیان کرے، چاہے فرشتیاں کی مثال بیان کرے، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اے اللہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ اے اس واسطے کیا ہے کہ تہاڈا رب شرم محسوس نہیں کرتا، وہ علم سکھاؤن چ شرم محسوس نہیں کرتا، تے میری مخلوق نو علم دے حصول دے اندر شرم
نہیں کرنی چاہیے. اگر کی فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. اے قرآن اگرچہ میں ہدایت بنا کے بھیجا ہے لیکن یاد رکھو یضل به کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے کہ بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو گئے، ویہدی به کثیرا کہ بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے. قرآن کیا اینو پڑھ کے کئی کامیاب ہو گئے، اینو پڑھ کے تے کئی ناکام ہو گئے. اگے اللہ فرماتے وما یضل به الا الفاسقین. اللہ گمراہ انہوں کرتا ہے کہ جڑا قرآن کو اپنی عقل نال سمجھنے کی کوشش کرے، جڑا قرآن کو اپنی عقل نال سمجھنے کی کوشش کرے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. تے جڑا پڑھے قرآن تے میرے نبی دے فرمان دے نال انہوں سمجھنے کی کوشش کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیعوا الرسول لعلکم ترحمون. وآتیعوا الصلاۃ تسی نماز پڑھو، وآتیعوا الزکاۃ زکات دو، کس طرح دینی ہے، وآتیعوا الرسول میرے نبی کو پوچھو نماز کا طریقہ کیا، میرے نبی کو پوچھو زکات دین کا طریقہ کیا. فرمایا لعلکم ترحمون، جے تسی میرے نبی کو پوچھ کے قرآن اتے عمل کرو گے تے اللہ کی رحمت تہاڈے اتے نازل ہوگی. فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. اس قرآن کو پڑھ کے وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے قرآن تے سمجھے نو اپنی عقل دے نال تے وہ انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے کہ جڑا قرآن پڑھے تے پوچھے نبی کو، حدیث رسول کو، قرآن پڑھ کے تے حدیث رسول نال سمجھے تے فرمایا لعلکم ترحمون. وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. او دوستو اے قرآن جو ساری ہدایت واسطے آیا اینو اگر انسان اپنی عقل نال سمجھے تے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تے جے حدیث رسول نال سمجھے تے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اگے کیے ہدل للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ. ہن جنہاں نے عقل نال قرآن کو سمجھا گمراہ کس طرح ہوئے اے ذرا سمجھ. میں دسیا ہے قرآن پڑھن کے دو نتیجے، ایک گمراہی ایک ہدایت. جے پڑھیا قرآن تے سمجھا رسول اللہ نے فرمان دے نال وہ انسان ہدایت یافتہ ہے. کہ جڑا اپنی عقل دے نال سمجھن دی کوشش کرے وہ انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن انہوں ہدایت وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ایک ذرا سمجھ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. آپ نے کونوں تو نہیں آیت بنا لی، پہلے سوالے دیے سورۃ بقرہ دی 30 آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 30 آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہن اللہ کہندے نے کہ متقی کون ہے؟ فرمایا جڑا مینوں عالم الغیب مننے، جنہ عقیدہ ہوئے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، جے اللہ دسے پتہ چلتا ہے تے اللہ نہ دسے تے پتہ نہیں چلتا. جنہ پختہ یقین ہو جائے. اگے فرمایا یقیمون الصلاۃ
ہوں کی کرے نماز پڑھے. ذرا توجہ نال سننا، اللہ واسطے غور کرو. اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، متقی وہ نے کہ جڑے نماز قائم کر دیں. یہ نہیں فرمایا کہ یؤتون الصلاۃ کہ وہ نماز پڑھ دیں. قرآن مجید دے اندر 82 مرتبہ کم و پیش نماز کا حکم آیا. یہ 82 تو ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو ملا کے بیان کیتا ہے. کنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ. یہ الگ الگ جو آیا ہے وہ الگ ہے کہ جتھے نماز کا تذکرہ آیا ہے اتھے اللہ تعالی نے یہ کیا ہے کہ یقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کر دے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ دے ہو. یہ کیا ہے کہ نماز کو قائم کر دے ہو. وہ نماز کا قائم کرنا کی ہے؟ فرمایا تہاڈی نماز اس طرح ہوئے جس طرح میرے سونے دی نماز ہے. جے سیم اس طرح دی نماز ہے تو وہ قابل قبول ہے. تو اس تو ہٹ کے ہوئے گی جنیاں مرضی ٹکرا مارتے رہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک بندہ 60 سال یا 70 سال اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتا. کی مانا کہ نماز پڑھتا ہے. فرمایا کہ اگر اس کی نماز سنت کے مطابق ہے اللہ قبول کرتے ہیں، کہ سنت کے خلاف ہے کہ اللہ نے کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ ضائع کرتا ہے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. ہن اس آیت کا جن نے عقل نال کیتا ہے نا مانا، وہ پتہ کی کرتے ہیں؟ وہ آندے نماز کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو کھڑا ہو کے رقص کرے. یہ کدی مانا سنے آتے کی کرے؟ رقص کرے. رقص ہوتے ہیں نا قرآن مجید جو ثابت کیتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ. یہ مانا کتنے ہے؟ حوالہ میں دے دینا، تسی جا کے دیکھ لینا. پرویزی غلام احمد پرویز ناراض ہونا جس کو ساڑی افسر شاہی جڑی ہے نا بڑی ہی متصر ہے عقیدہ کہ انہیں قرآن مجید کی تفسیر بڑی ہی اچھی کی تھی. ان کی لباس قرآن لے لو، اس کی قرآن کی تفسیر لے لو. اس کے اندر انہیں مانا یہ کیتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ کہ متقی وہ ہے کہ جڑا رقص کر دے. جڑا کی کرتا ہے ہن انہیں رقص کو ثابت کس طرح کیتا وہ بھی سن لو. کہنا ہے اللہ کہتے ہیں یقیمون قیام ہونا، کھڑے ہونا. وہ لوگ جڑے کھڑے ہوتے ہیں تے کہتا ہے کہ الصلاۃ کا معنی ہے چکڑا نو ہلاؤنا. انسان کھڑا ہو کے تیز تیز اپنے انہاں چکڑا نو ہلاوے. کہ اللہ کہتے ہیں کہ جڑا بندہ کھڑا ہو کے تیز تیز یہ عمل کرے وہ میرا مقرب ہے، وہ متقی. تو تیز تیز ہلاو تے کی معنی بنتا ہے؟ رقص ہی بنتا ہے. کہنا الذین یقیمون الصلاۃ. کیوں
کہ لفظ صلاۃ کے جڑے معنی ہوتے ہیں نا لغت کے اندر، ان کئی معنی نہیں، ان کا معنی دعا بھی ہے، یہ نماز بھی ہے جڑی اسی ادا کرنے، ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ انسان نچے، یہ لفظ صلاۃ کا معنی، لیکن اللہ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، ہن جڑا نماز ادا کرے تے ہن اسی ماڑا کنے کولوں پوچھنا ہے؟ اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول وہ نماز کیا ہے جس نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تیسری آیت حکم دیتا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے پیارے صحابہ اس نماز وہ نماز مراد ہے کہ جیڑی نماز تسی مینوں پڑھدیاں دیکھتے جے، مینوں دیکھیا جے نا پڑھدے، کدی میں قیام کرنا، کدی میں رکوع کرنا ہاں، کدی اللہ کے سامنے سجدہ ہے ریز ہونا ہاں، کدی تشہد کے اندر بیٹھنا ہاں، تے پھر سلام پھیر کے تے پھر اللہ کو معافیاں مانگنا ہاں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اے میرے پیارے صحابی تو 15 دن کا سفر طے کر کے میرے کو دین سیکھنے واسطے آیا ہے، 15 دن کا سفر طے کر کے تو میرے کو ایسا عمل دریافت کرنا آیا ہے کہ جیڑا عمل تو کرے تو اللہ تیرے جنت عطا کرتا ہے، تے جا انہاں عملاں وچوں سب تو پہلا عمل یہ ہے کہ ایک دن کے اندر 5 دفعہ نماز ادا کرے گی۔ فرمایا نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ اصلی، جس طرح میں نماز ادا کر رہے ہاں اس طرح تسی نماز ادا کرو، جس طرح تہاڈی نماز ادا ہو گئی لعلکم ترحمون، کہ اللہ تہاڈے اوتے اپنی رحمت کا نزول فرماؤں گے۔ اے دیکھ لو جے انسان قرآن حدیث نہ سمجھے پھر اس نماز زمانہ اللہ کی عبادت ہے کہ جے حدیث کو چھڑ دیتا جائے تو اس نماز زمانہ کیا بن گیا ہے؟ اگیا دوسری چیز یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اے انسان اے مال میں تینوں بطور نعمت عطا کیتا ہے، اے تیرا نہیں اصل سے میرا ہے، میں تینوں دیکھ کے آزمایا ہے کتے تیرا گمراہ نہ ہو جائیں۔ یا اللہ میں کی کرا؟ فرمایا ينفقون، جس طرح میں حکم دیتا ہے نا اس طرح خرچ کرتا تھا، تو خرچ کرتا تھا میں تینوں ہور دیتا جاواں گا۔ یہ تفسیر کنے کی تھی؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ تہاڈے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے حق مقرر کیتے ہیں۔ ایک حق وہ ہے کہ جڑا اللہ نے ہر سال فرض کر دیتا ہے جنہوں زکات دیا جاتا ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ 12 مہینے سے جدوں بھی تہاڈے کول کوئی غریب آ جائے اللہ کے نام پہ آ کے سوال کرے تسی انکار نہیں کرنا، اپنی حسب توفیق انہوں دینا ہے۔ فرمایا للسائل والمحروم، تہاڈے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے تے والمحروم، تے جنہوں اللہ نے مال کی نعمت نہیں دیتی انہاں لوگوں کا بھی حق ہے۔ لیکن غلام احمد پرویز نے اس کا کی معنی کیتا؟ وہ کہتا ہے کہ زکات معنی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، گلی بنا دیتی، نالی بنا دیتی، رفع عامہ کا کام کر دیتا ہے، تہاڈی طرفوں زکات ادا ہو گئی، یہ تہاڈی طرفوں زکات ادا ہو
اج کل تسی مسئلے پوچھتے ہیں نا جیا قربانی کیتی جاتی ہے تے یہ ہوئی پیسے اگر غریباں تقسیم کر دیتے جان کسی بچی کی شادی کر دیتی جائے بلا ہے یہ کام بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اسیاں نے بڑا جی ہے تے ساڈے ہون بھی لگ گئے یہ سارا ایسے کہ مما رزقناہم ينفقون اے شرعی احکام کوئی نہیں یہ تو مراد صرف یہ ہے کہ جس کام کو اچھا تو ہی سمجھ دے نا اس کام کے اندر خرچ کر دے یہ در پردہ اس سے ہندی ترغیب ہو رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اے میرے پیارے بندے اے میرے پیارے امتیو اے میرے پیارے صحابہ اے یاد رکھنا تواڈے مخصوص مال دے اندر اللہ نے اپنا مخصوص حق رکھا ہے ان دے اندر تواڈی مرضی کوئی نہیں مال کی مخصوص اللہ نے حد مقرر کر دیتی ہے اینا ہوئے گا تو اینا تمہنوں ادا کر دینا پوے گا فرمایا وقت بھی مخصوص اپنی طرفوں تسی وقت کیوں کا متعین نہیں کر سکتے اللہ نے مقرر کر دیتا ہے فرمایا جب سال گزرتا ہے تے پھر فرمایا اپنی مرضی دے نال تسی کسی کو دے بھی نہیں سکتے فرمایا کہ وہ لوگ بھی مخصوص نہیں کہ جنہاں نوں تسی یہ مال دے سکتے تھے ہر ایک کو دے بھی نہیں سکتے یعنی مال بھی مخصوص حق بھی مخصوص وقت بھی مخصوص تھے لوگ بھی مخصوص یہ ہے رسول اللہ نے دسیا تو اس واسطے دوستو عزیزو جے حدیث نال قرآن مجید سمجھیے تے قرآن مجید ہدایت کا سبب بنتا ہے تے جے حدیث میں چھڑ دیتا جائے تے یہ ہوئی قرآن انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے دوسری مثال سمجھو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ تسی ہونا عورتوں دے نال نکاح نہ کرو جنہاں دے نال تہاڈے باپا نے نکاح کیتا ہے کی مانا تہاڈا نکاح تہاڈی ماں دے نال حرام ہے تے دوسری جگہ تے کی فرمایا وان کے ایامان اگر کوئی بیوہ ہو جائے ان کی عمر شادی دیا تے تسی انہوں مشورہ کرو کوشش کرو وان کے اس نے نکاح کرن دی تاکہ وہ پخیزہ زندگی بسر کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے امتیو کدی نکاح تواڈے اوتے فرض ہو جاتا ہے کدی نکاح سنت ہوندا ہے کدی نکاح جائز ہوندا ہے تے کدی نکاح حرام ہو جاتا ہے کدی نکاح حرام ہو جاتا ہے حرام کس صورت سے دوسری صورتاں نہیں بیان کرتا حرام نکاح کس صورت سے جدوں انسان پتہ ہے کہ میں عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا انہوں اس بات کا یقین ہے نہ میرے اندر استطاعت یا حقوق پورے کرن دی کہ جے شادی نہ کرا تو میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا جدوں انہوں یہ دونوں باتوں کا یقین ہوئے تو پھر وہ نکاح کرتا ہے کہ وہ نکاح ہونے واسطے حرام ہے حرام کیوں ہے حرام اس واسطے ہے ایک ذرا سمجھ لو ہو سکتا ہے کہ آج میں بیان کر دیتا ہے آگے تو میں بھی نہ بیان کرا تو یہ بھی نہ ہوئے کہ جمعے تو بعد سارے شہر شور پیا ہوئے کہ آپ صاحب کہہ گئے کہ نکاح حرام ہے چار صورتوں دے اندر جائز ایک صورت دے اندر حرام
یہ حرام کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ اگر تسی عورت دے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے، ہوں تسی اندر نکاح کر لیا، وہ غلط کاری کرے گی، کوئی شک کرے گا اس سے؟ یعنی تہاڈی چھتری نیچے اللہ کی نافرمانی دا اے وجہ جے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاننا چاہوں گا۔ تے آپ نے نکاح کرنے کا طریقہ دسے، آپ نکاح پڑھاؤ دے تو قرآن مجید دیاں 4 آیتاں کا انتخاب کریا کرتے۔ وہ 4 آیتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پورے قرآن کے انہاں 4 آیتاں کا انتخاب کر دیں۔ اس کی وجہ کی سی کہ انہاں 4 آیتاں کا اللہ کے رسول نے کیوں انتخاب کیتا؟ کیونکہ انہاں 4 آیتاں دے اندر وہ اسباب بتلائے گئے ہیں، ان اسباب کا حل دسیا گیا ہے کہ جنہ اسباب کی بنا تے طلاق ہو جاتی ہے، جنہ اسباب کی بنا تے اختلاف پیدا ہوتا ہے میاں بیوی دے اندر، وہ اختلاف اسباب دس کے تے انہاں دا حل دسیا گیا ہے۔ آپ ہر نکاح کے اندر یہ آیتاں پڑھیا کر دیں، پھر لڑکے نو پوچھیا کر دے کہ تینوں یہ نکاح قبول ہے؟ یہ آپ نے ایک طریقہ دسے، یہ جو وہ طریقہ ہے کہ جڑا طریقہ دسیا ہے حدیث رسول کہ ولی ہوئے 2 صرف گواہ نیک، یہ اسی خیال نہیں کرتے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہدہ عدل، لوگوں لا نکاح الا بولی مرشد، جڑا عورت کا ولی ہے وہ بھی عورت کا خیر خواہ ہونا چاہیے ہے، وہ شاہد ہے عدل ہے کہ جڑے نکاح کے گواہ ہیں وہ بھی نیک بندے ہونے چاہیے۔ یہ نکاح کا طریقہ کنے دسیا ہے؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جڑے عقل نال قرآن کی تفسیر کر دیں انہاں دا معنی سن لو، وہ نکاح کا کی معنی کر دیں؟ وہ آندے نے نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزاں نو آپس کے اندر ملا دینا، اے دونوں گلیاں مل گئی ہیں نا آپس سے، یہ آندے نے نکاح ہے، 2 چیزاں آپس کے اندر مل جانا۔ ذرا اللہ واسطے سمجھنے کی کوشش کرو، دونوں چیزاں آپس کے اندر مل جانا یہ نکاح ہے کہ اللہ کی فرمان نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جنہ عورتاں دے نال تواڈے باپا نے نکاح کیتا ہے انہاں دے نال تسی نکاح نہ کرو۔ ایک معنی ہے رسول اللہ نے جو سانو سمجھایا ہے، دوسرا معنی ہے اپنی عقل دے نال، تو وہ عقل والا معنی کیا وَلَا تَنْكِحُوا، تسی انہاں عورتاں دے نال نہ ملو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کہ جنہاں دے نال ملاقات تواڈے باپا دی ہوئی ہے۔ کی معنی ہویا؟ ماں دا چہرہ انسان وَلَا تَنْكِحُوا،
تہاڈے باپ دا جسم تہاڈی ماں دے جسم دے نال لگا ہے، خبردار تہاڈا جسم ماں دے جسم دے نال نہیں لگنا چاہیے۔ ماں اپنے بیٹے نو چھاتی دے نال نہیں لگا سکتی، ماں اپنے بیٹے نو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی، ماں اپنے بیٹے نو اپنی گودی دے اندر نہیں لے سکتی۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تے ماں اپنے بیٹے دا بوسہ نہیں لے سکتی، تے بیٹا اپنی ماں دا بوسہ نہیں لے سکتا۔ ماں بیمار ہو جائے تے بیٹا اپنی ماں دی خدمت نہیں کر سکتا۔ ماں مجبور ہے تے بیٹا اپنی ماں دوائی نہیں پلا سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اے مانا ہے انہاں دے نزدیک کہ جنہاں نے اس قرآن کی تفسیر اپنی عقل دے نال کیتی ہے، رسول اللہ کی حدیث نو چھڑ دیتا ہے۔ تے جدوں اسی رسول اللہ کو پوچھنے ہیں، رسول اللہ کو پوچھنے ہیں تے آپ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے پیارے امتیو، اس مراد وہ تعلقات نے کہ جڑے تعلقات تہاڈے باپ نے ماں دے نال قائم کیتے نے، خبردار وہ تیری حرمت والا رشتہ ہے، اس طرح کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اپنی ماں کی طرف دیکھ، ایک دفعہ اپنی ماں کی طرف پیار نہ دیکھیں گا تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا اپنی ماں دے پیروں کٹیا کر، ماں بیمار ہو جائے تو خدمت کریا کر، اس واسطے کہ انہاں قدماں دے تھلے جنت اللہ نے تیرے واسطے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا ماں نو راضی کر جس طرح بھی راضی ہوندی آ، کیوں جے تیرا بڑا والدین راضی ہویا تے میں راضی، جے ناراض ہویا تے میں ناراض، میری رضا انہاں دی رضا دے نال مشروط ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے پیارے بندے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پہلو انہاں واسطے چکا دے۔ تو کاروبار کر کے آیا ہوئے نا مال بیچ کے تے تینوں چنگا نفع ہویا ہوگا تے بوجی تیری جیب پیسے دے نال بھری ہوئی ہے، ہن تینوں پتا ہے کہ اس بڈھے والدین نوں ضرورت ہے، بڈھے والدین نوں پیسے دی ضرورت ہے تے فرمایا خبردار ہن اپنی جیبی نوں بند نہ کریں، جیبی نوں بند نہ کریں۔ سنو اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پیسے تیرے کو واخر ہن تینوں پتا ہے کہ والدین کو ضرورت ہے، فرمایا اے تیرے تے والدین دا حق ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی جیبی انہاں واسطے کھول کے رکھ دے۔ تیرا فرض بنتا ہے کہ انہاں نوں کہو ابا جی جننے چاہیے جی اننے لے لو، اما جان جنی تہاڈی ضرورت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی جیب انہاں دے سامنے کھول کے رکھ دے۔ فرمایا اے میرے نال تیرا سودا ہے، تو اپنے بڑھے والدین واسطے اپنے پہلو چکا دے، اپنی جیب نو کھول دے، تو انہاں دی ضروریات کا خیال رکھ، انہاں دی رضا کا خیال رکھ، کبھی انہاں نوں ناراض نہ کری۔ فرمایا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میں تیرے واسطے جنت دے اچھے دروازے کھول دوں گا۔ فرمایا آپ صحیح اے مانا کیتا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ہن ذرا غور کرو،
جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا رسول اللہ کی حدیث دے نال وہ والدین دے خادم بن گئے، والدین دے خادم بن گئے، تے جنہوں نے اپنی عقل دے نال سمجھا انہوں نے کیا کہ یہ میرا اور وہ تیرا، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم۔ نعرہ سنتے ہیں نا، یہ نعرہ ایویں نہیں آ گیا، یہ نعرہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اے حدیث رسول نال کیتی جائے یا اپنی عقل دے نال کیتی جائے، اے نعرہ انہاں لوگوں کی پیداوار ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید اپنی عقل دے نال سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میرا جسم اے پیچھے جلوس نکلے، میرا جسم میری، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، تم میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرے تیرے تے ترس آؤں گا، تینوں غلطی لگی نہ تیرا جسم جے تیرا ہوندا تے پھر تے چلو اسی مان لیں گے کہ تیری مرضی، اے تیرا اے نہیں، یہ کیندا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے اس ہے، اس رب دا ہے الذی خلقکم کہ جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اے اللہ نے پیدا کیتا ہے تے اے جسم کندی ملکیت ہے، جدو اللہ دی ملکیت تے مرضی بھی کندی اللہ دی، تیرا بھی کچھ بھی نہیں۔ ہن انسان چاہتا میں کدی بڑھا ہوندا ہے، انسان چاہتا کدی سفید جے آ جاؤ تو پھر کالے کرتا ہے نا، بڑی کوشش کرتا ہے کالے واسطے، مرضی کے خلاف ہو گیا ہے نا، کالے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر پھر آتا ہے آخر نہیں ہوں اگلی تیاری ہو گئی ہے، ہوں میں چھڑ دیتا ہے، اس نے او میری بیٹی تینوں غلطی لگی ہے، نہ تیرا جسم ہے تے نہ تیری مرضی ہے، یہ جسم بھی اللہ کا، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس تے مرضی بھی کیسی ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ تینوں کو شرم حیا اور حیا عطا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کو عطا کی، اگر تو اس جسم تے اللہ کی مرضی مان لے تو پھر تیرا شان کی ہے، تیرا مقام کی ہے کہ تو زمین پہ چلے تو تیری تعریفاں آسمان تے ہیں۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، انہاں دونوں عورتوں وچوں، انہاں دونوں بچیاں وچوں ایک آئی تمشی علی استحیاء جڑی حیا اتے سوار ہو کے آئی سی، ایتھے یہ نہیں کیا کہ وہ حیا دے نال آئی سی، ذرا قرآن دے الفاظ پہ غور کرو، فرمایا تمشی علی استحیاء، او حیا اس کی سواری سی اور وہ حیا اتے سوار ہو کے آئی۔ اللہ تینوں اس طرح کی سوچ عطا کرے، اللہ تیری سوچ وہ بنا دے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ۔ میں دس رہا سا قرآن ایک ہے، نتیجے اس سے دو نے، یا گمراہی یا ہدایت، کہ انسان گمراہ کدو ہوتا ہے یذل بھی کثیرا، جب پڑھے قرآن تے تفسیر اس دی اپنی مرضی نال کرے
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا تے ہدایت یافتہ کدو ہوندا جدوں پڑھے قرآن تے تفسیر ہوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمان نال کرے تفسیر ہوندی رسول اللہ کے فرمان نال کرے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اس واسطے اللہ فرماؤں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول اے میرے پیارے نبی انہاں نوں کہہ دے اطیعوا اللہ والرسول اطیعوا اللہ تسی قرآن پڑھو والرسولات سمجھنا اپنے آپ نہیں سمجھنا میرے رسول کو لائے سمجھنا میرے رسول کو لائے فَإِن تَوَلَّوْا جے قرآن پڑھ کے تو انہوں خود سمجھنے کی کوشش کی تھی میرے رسول کو نہ سمجھا میرے رسول کی حدیث کے نال انہوں نہ سمجھا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ اللہ فرماؤں نے تسی دارا اسلام تو خارج ہو جاؤ گے کہ یہ جے بندیاں دے نال میں محبت نہیں کرتا یہ جے بندیاں تے میری رحمت نہیں ہوتی آگے فرمایا ان اللہ حصفا آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ہن ذرا غور کرو پہلے یہ کیا ہے قرآن پڑھو سمجھو میرے نبی کو قرآن پڑھو سمجھو میرے نبی دی حدیث کے نال تو اس کے بعد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین فرمایا کہ تسی نوح نبی وال دیکھ لو اور ابراہیم نبی وال دیکھ لو تے آل عمران وال دیکھ لو ایک جنہیں بھی آئے ان اللہ اصطفیٰ آدم اللہ نے آدم شان عطا کیتا نوح شان عطا کیتا ابراہیم شان عطا کیتا وآل عمران تے عمران دی آل شان عطا کیتا آل ابراہیم شان عطا کیتا اے شان کیوں عطا کیتا فرمایا کہ جو وہی میری کدے والا آئی آدم والا آئی اس وحی اتے انہوں نے عمل کیتا جو وحی ابراہیم والا آئی اس وحی اتے انہوں نے عمل کیتا انہوں نے اپنی عقل نو کل نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عقل نو میرے انبیاء نے تابع کر دیتا جنہوں نے تابع کر دیتا وہ دنیا کے شان پا گئے اسے واسطے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم ذریۃ بعضھا من بعض ہن تسی بھی انہاں دی اولاداں وچوں دے تسی بھی انہاں دی اولاداں وچوں دے جے تسی بھی میرے نبی دے فرمان دے نال قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ اللہ تو دو جہانی کامیاب فرما دیں گے تے جے پڑھو گے قرآن تے مرضی اپنی پڑھو گے قرآن تے ان سمجھنا میرے نبی دے فرمان نال نہیں تے پھر فرمایا کہ کوئی تو ذلیل اور رسوا ہون تو نہیں بچا سکتا اس واسطے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم تے اللہ سنتا بھی آ تے جانتا بھی آ جو بھی تھوڑے دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے وہ اللہ کو پوشیدہ نا اس بات سے دوست عزیزو اے یاد رکھو جنی دیر تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نہ منو قرآن نو حدیث کے نال نہ سمجھے انسان کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا اے میں صرف دو مثالہ دیتی ہوں بے شمار مثالہ ایسی بے شمار مثالہ ایسی آخری بات سنو بڑے حیرانی والی بات ہے یہ لوگ جڑے اسلام کی باتاں کر دیں جے انہوں کو نکاح کا طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ نکاح کا حکم کے قرآن سے آیا ہے لیکن طریقہ نہیں آیا تو وہ طریقہ حدیث والا دس دینا
ادو حدیث فالو کرتے ہیں منتے ہیں کی نتیجہ نکلیا اللہ فرماتے نے جڑا حق ہوئے نا کی آدھے نے جادو کو جو سر چڑھ کر بولے حق جڑا ہے وہ اپنا آپ منوا ضرور ہے تے پاوے انسان زندگی دے جس مرضی مقام تے جا کے جنی دیر تک حق نہیں منتا ان کا گزارا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سانو سمجھن